آج کی میری ویڈیو اخلاق کے بارے میں ہے، جس میں اخلاق کی اصل تعریف اور لوگوں کی غلط رائے جو اخلاق کے بارے میں ہے، اور اس کے علاوہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو انسان کی ذات میں اچھے اخلاق کے ہونے کے لیے لازمی ہے، ان تمام چیزوں کی وضاحت کروں گا۔ لفظ اخلاق کے لیے انگریزی میں لفظ ایفیبلٹی استعمال ہوا ہے۔ تو بڑھتے ہیں لوگوں کے ذہنوں میں اخلاق کی تعریف کی طرف۔ لوگ کسی بھی انسان کی نرم مزاجی یعنی کہ باتوں میں نرمی کو پورا کا پورا اخلاق سمجھتے ہیں، اور اچھے طرز گفتگو کو بہترین اخلاق سمجھتے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص گونگا ہو تو کیا وہ ساری زندگی اچھے اخلاق سے محروم ہوگا؟ یا کسی کی زبان میں لکنت ہو تو کیا اس کے اخلاق پر بھی اس کی لکنت کا اثر پڑے گا؟ تو اس بات کی وضاحت کے لیے ہم اخلاق کی اصل تعریف کو سمجھتے ہیں۔ اخلاق کی اصل تعریف یہ ہے کہ انسان کی دل کی کیفیات کو اخلاق کہتے ہیں، یعنی کہ فیلنگز آف انڈیویجول ہارٹ، یعنی کہ ہم لوگوں کے لیے اپنے دل میں کس طرح کے خیالات، کس طرح کے جذبات اور کس طرح کی فیلنگز رکھتے ہیں، تو یہی اصل اخلاق ہیں۔ ہمارے اخلاق کا کچھ حد تک تعلق ہماری زبان سے بھی ہے، لیکن جو اصل اخلاق ہیں وہ ہماری دل کی کیفیات ہیں۔ مثلا کسی دکاندار سے ہم نے کچھ خریدا، اس کا انداز بیاں بھی بہترین تھا، ظاہری طور پر عزت بھی اس نے دی، لیکن وہ جب ہمیں کوئی چیز دے رہا ہے تو اچھی چیز کی قیمت لے کر ہمیں خراب چیز دے دیتا ہے۔ بظاہر تو اس نے اچھے انداز سے بات بھی کی اور ظاہری طور پر ہمیں عزت بھی دی، لیکن یہاں پہ آ کے ہمارے ساتھ اس نے بے ایمانی کی، تو یہ اس کے اچھے اخلاق نہیں ہیں بلکہ برے اخلاق ہیں، کیونکہ اس کی دل کی کیفیات اچھی نہیں تھی، کیونکہ اس کے دل میں ہمارے لیے دھوکہ تھا۔ اسی طرح وہ دکاندار اگر گونگا ہو اور چیز بھی اچھی دے تو ہمارے لیے گونگا اس بہترین بولنے والے سے بہتر ہوگا، کیونکہ اس کی دل کی فیلنگز ہمارے لیے اچھی تھی، وہ ہمیں دھوکہ نہیں دینا چاہتا تھا۔ تو یہ ایک بہترین مثال تھی انسان کے اخلاق کے معیار کو سمجھنے کے لیے۔ تو اس کے بعد بڑھتے ہیں اس چیز کی طرف کہ جو ہماری ذات میں ہوگی تو ہمارے اخلاق بہترین ہوگے۔ تو سب سے پہلی چیز انڈورنس کو برداشت کہتے ہیں۔ ہم اس انسان کی ہر بات برداشت کرتے ہیں جس کے سامنے یا ہم بے بس ہوں یا جس کی ہم دل سے قدر کرتے ہوں۔ تو یہ ہمارے بہترین اخلاق کو ظاہر کرتا ہے کہ ہم اگر کسی کی دل سے قدر کرتے ہیں تو ہم اس کے لیے ہر قسم کا برداشت رکھتے ہیں۔ دوسری چیز ہے عزت دینا۔ ہم اسی انسان کو عزت دیتے ہیں جس کے لیے ہمارے دل میں اچھے جذبات ہوں، یعنی کہ جسے ہم نے دل سے قبول کر لیا ہو۔ اور جب آپ کی کوئی عزت کرے تو یہ مت سمجھیں کہ آپ قابل عزت ہو، بلکہ اصل میں قابل عزت وہ ہے جو آپ کی عزت کر رہا ہے، اور کسی کی عزت کرنے سے انسان کی عزت گھٹتی نہیں ہے۔ تو اس کے بعد ہے گڈ پریزمپشن، یعنی کہ اچھا گمان رکھنا۔ یہ بھی انسان کے اچھے اخلاق کو ظاہر کرتے ہیں، یعنی کہ لوگوں کے متعلق انسان کو اچھا گمان رکھنا چاہیے، اچھے اخلاق کی پہچان ہے۔ ہمارے اخلاق کا معیار گرنے میں بدگمانی کا بہت اہم کردار ہے۔ ہم اکثر لوگوں کے دل ٹٹولنے میں لگے رہتے ہیں جس کی ہمیں اسلام نے بھی اجازت نہیں دی۔ کے بعد جو اگلا ہے وہ ہے لوگوں کی مدد کرنا، کیونکہ ہم انہی لوگوں کی مدد کرتے ہیں جس کے لیے ہم اچھے احساسات رکھتے ہیں اور جس کے لیے ہمارا دل اچھا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی انسان کے اچھے اخلاق ہونے کی پہچان ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ مدد کریں، ان کے ساتھ تعاون کریں جہاں بھی ان کو ہماری ضرورت پڑے۔ تو اس کے بعد آتا ہے ایمانداری، یعنی کہ ہمیں ایمانداری کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ یہ بھی ہماری بہترین اخلاق کی پہچان ہے۔ جو بات ہم کریں تو اس پہ ڈٹے رہیں، جو بات بھی ہم کہیں تو سچ کہیں، سچ بات بھی ہمارے اچھے اخلاق کی پہچان ہے۔ اور ایمانداری یعنی کہ ایمانت میں خیانت نہ کرنا، جھوٹ نہ بولنا، دھوکہ نہ دینا، یہ چیز بھی ہمارے بہترین اخلاق کی پہچان ہے۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں محبت کے حوالے سے وضاحت کروں گا کہ محبت کیا ہوتی ہے اور کن کن چیزوں سے پیدا ہوتی ہے۔ تو اب کے لیے اللہ حافظ۔